یہ شک جو ہوتا ہے اس کو قرآن نے کہا کہ یہ ایمان کے خلاف ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بات تو بس یہ ہے کہ ایمان لانے والے وہی ہیں، اللہ اور رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر ریب نہیں آیا کہیں، پھر شک نہیں گزرا، یقین کی کیفیت ایسی تھی پھر کہیں یہ نہیں گزرا کہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا جو بتایا جا رہا ہے وہ نہیں پھر ہوا، اور اس کے بعد وہ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے چلے گئے، اس لیے کہ ریب نہیں، شک نہیں تھا کہیں۔ وہ نہ اپنے مال سے جہاد کر سکتا ہے نہ جان سے جہاد کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر شک ہوگا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ سورہ 41 آیت 44، سورہ حامیم السجدہ، یہ سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 44 سے درس جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اگر اس قرآن کو ہم غیر عربی یا عجمی قرآن بنا دیتے تو وہ یقیناً پھر لازماً وہ یہ کہتے کہ اس کی آیات ٹھیک سے الگ الگ واضح نہیں ہو رہی ہے۔ اعجمی و عربی، کیا عجمی اور عربی؟ قل هو للذین آمنوا ھدی و شفا، کہہ دو کہ یہ تو جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ یہ اعتراض آتا تھا عام طور سے یہودیوں کی طرف سے، جو یہودی جو وہاں رہتے تھے مدینہ ہی میں، کہ تورات آئی تھی وہ عبرانی ارامک لینگویج کے اندر، اللہ کا کلام یہ اسی زبان کے اندر کیوں نہیں جاری رہا ہے؟ اللہ کا کلام تو اس زبان میں آیا، اور اصل میں بہت لمبے عرصے تک بنی اسرائیل میں جو آتا رہا وہ بنی اسرائیل کی زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوتا رہا، توریت تو خالی حضرت موسیٰ پر آئی تھی۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جب اللہ کا کلام ہے تو لینگویج تو پھر اس کی ایک ہی رہنی چاہیے تھی، یہ اب عربی کے اندر کیسے لے آئی؟ یہ یہاں پر بعض سناتن دھرمی بھی کہتے ہیں، وہ تھا نا اوریجنل تو سنسکرت میں تھا، اب وہ لینگویج بدلتی چلی جا رہی ہے، بھاشا، تو وہی ہے جو اصل ہے، یہ بات کو تو الگ الگ لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ قرآن نے یہ اصول دیا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ ہم نے تو جہاں بھی ایک بات تو یہ کہی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت میں رسول آیا، اور پھر جہاں بھی آیا رسول جس قوم کے اندر طرف بھی بھیجا گیا اس قوم کی زبان میں پیغام بھیجا گیا، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کی سمجھ میں بھی آئے ٹھیک سے، ان کو واضح کر کے بتا بھی سکے۔ تو یہ تو قرآن اصول جگہ جگہ بتا چکا ہے کہ کیوں زبان بدلتی رہی، جہاں پر کوئی رسول آیا اور اللہ کا کلام آیا تو وہاں اسی کی زبان میں پیغام آیا۔ اب ان کا یہ اعتراض چونکہ ایک بڑے لمبے عرصے تک بنی اسرائیل کی زبان کے اندر آتا رہا تھا، بہت سے نبی گزرے، اب یہ اچانک عربی کے اندر آ گیا، تو پہلی بات تو یہ کہ انہیں یہاں نہیں ہے یہ بات، لیکن پہلی بات تو یہ کہ انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ کا کلام ان سے پہلے بھی آیا تھا، بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے پاس سب سے پہلے تھوڑی آ گیا تھا اللہ کا کلام، اس سے پہلے جہاں جہاں آیا تھا وہاں اس قوم کی زبان میں آیا تھا، جس میں سے ایک ہمارے پاس، باقی تو درمیان میں چیزیں غائب ہو گئیں، ریکارڈ ختم ہو گئے، لیکن ایک آج بھی موجود ہے وہ سنسکرت زبان کے اندر، اور اسے بھی کہا جاتا ہے، اور اسے کسی درجے تک ہم مان سکتے ہیں کہ شاید رہا ہوگا کہ حضرت زرتشت نبی ہوں گے، اور اوستھا جو یا زندہ اوستھا جو کتاب ہے جو ان سے منسوب ہے وہ اللہ کا کلام رہی ہوگی جو ان پر نازل ہوئی۔ زرتشت جو ہے یہ اسے انگلش میں زوروسٹر کہتے ہیں،
یہ انگلش والے ہر ایک کا بدل دیتے ہیں نام، اصل میں یونانی میں بدل دیتے ہیں، یونانی سے انگلش میں آتا ہے، تو زرتشت کا زوروسٹر کر دیا اور زوروسٹرینزم کہلاتا ہے۔ یہاں پر ہندوستان میں جو آئے یہ پارسی کہنے لگے، اس لیے کہ ایران کی طرف سے آئے تھے، ایران فارس کو پارس، تو یہاں پارسی کہنے لگے، یہ وہی ہے زرتشتی۔ تو اگر ہم، قرآن نے کہا کہ اگر ہم اس کو اتارتے ہوئے ایسی زبان میں جو عربی نہیں ہوتی، تو پھر جہاں اتارا گیا وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، یہ کلیئر کر کے واضح کر کے ہمارے سامنے کوئی بات نہیں آ رہی۔ تصور ان کا تو یہ تھا کہ جہاں کہیں ہو وہ زبان سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، اس لیے کہ سمجھنے سے تو کوئی مطلب ہی نہیں، کچھ لوگ ہوں گے سمجھانے والے، جب سمجھنے سے کوئی مطلب ہی نہیں بچا تو بس ایک لینگویج ہے، اس کے اندر وہ کچھ اس کے اسکالرز اور جاننے والے اسے پاٹ کرتے چلے جائیں۔ یہ تو جب عربی زبان کے اندر آ گیا، اور عرب اس کے بعد بھی پوزیشن یہ رہی کہ وہ عربی جو ہے وہ جگہ جگہ پوری دنیا کے اندر عربی سمجھنے کی کلاسز موجود ہیں، لیکن لوگ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے کہ ہمیں بھی اس کو سیکھنا ہے۔ مطلب تو اس سے ہے کہ ہمیں کچھ لوگ بتا دیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے، ہمیں خالی اس کے پاٹ کرنا ہے۔ قرآن نے کہا یہ بڑے عجیب الفاظ ہیں، 2 بار آ ہے یہاں پر، آ مانے کیا، سوالیہ نشان کے لیے آتا ہے۔ اعجمیٌ، عجم کہتے ہیں گونگے کو، یہ عرب اپنے علاوہ سب کے لیے عجم بولتے تھے، گونگے۔ ان کو بڑا فخر تھا اپنی فصاحت، بلاغت، جو ان کے لینگویج کی بیوٹی، اس کی کمانڈ کے اوپر، حالانکہ ایک بک کوئی نہیں لکھی تھی۔ عربی زبان کے اندر دنیا کی سب سے پہلی کتاب قرآن مجید ہے، تو بک فارم میں کچھ نہیں تھا، لیکن لوگ پوئمس لکھتے تھے کسی چیز کے اوپر، جو بھی اس زمانے میں تھی وہ لکھی ہوئی ہوتی تھی، یا اور کچھ چیزیں لکھتے تھے، بیسیکلی زیادہ تر شاعری۔ تو ان کو بڑا ناز تھا اپنے کلام کو سمجھنے اور کلام کی فصاحت و بلاغت و کلام کی بیوٹی۔ کہتے تھے کہ یہ دنیا میں اور کوئی نہیں جانتا جو ہمارا جو اس کے اوپر کمانڈ ہے، تو وہ دوسروں کو گونگا کہتے تھے، عجم، عجمی، غیر عرب کو۔ اعجمی و عربی، اب اس کے بہت سے مفہوم ہو سکتے ہیں، اور قرآن میں بہت سے فریزز، فقرے یا آیات بھی ایسے الفاظ کے اندر ہے کہ ان کے کئی معنی نکل سکتے ہیں، اور وہ سب اپنی جگہ پر ویلڈ ہوتے ہیں اور درست ہوتے ہیں الگ الگ سچویشنز کے لیے۔ یہ بھی قرآن کے جو معجزہ ہے یا اعجاز ہے اس کی زبان کا، اس میں سے ایک ہے کہ میننگ بہت سے نکل سکتے ہیں اس کے، اور اس میں الگ الگ موقعوں کے لیے وہ سارے ایک ساتھ درست ہوتے ہیں۔ تو اب اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اعجمی و عربی، پہلا پھر دوسرا کیا تعجب کی زبان ہے، کیا عجمی اور عربی، بس میننگ تو جو لٹرل میننگ ہے وہ تو اتنا ہے۔ ایک تو سیدھے مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا عربی عجمی کے کیا تم بکھڑے لے بیٹھے، زبان کا لینگویج کدھر سے آ رہی ہے اس کے اندر۔ اصل بات یہ ہے کہ ان سے کہہ دو کہ هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، جو ایمان لائے گا اس کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے، تم اسے زبانوں کے اختلاف کے اندر گھما رہے ہو۔ ایک میننگ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں عربی عجمی کے سوال ہی نہیں ہے۔ ایک دوسرا جو عام طور سے سب نے لیا ہے کہ رسول، اگر ہم اس کو کسی اور زبان میں لے آتے تو لوگ اعتراض کرتے کہ رسول تو عربی اور کلام جو ہے وہ فورن لینگویج کا، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ یہ کیا بات ہوئی، اعجمی، یہ کیا ہے، کیا کلام فورن لینگویج کا اور رسول عربی؟ عام طور سے سب نے اس کو ایسے لیا ہے کہ رسول اور کلام، یہاں انڈر بریکٹ مان کر۔ اور ایک تیسرا اس کا پہلو ہے یا پہلو ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ہے میرے نزدیک، کہ اعجمی و عربی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم، یہ عجمی اور عربی کی بات، یہ عجمیوں کے لیے بھی ہے، عجمی و عربی بس۔ یہاں پہ نہ رسول ہے لکھا ہوا نہ کتاب لکھا ہوا ہے، کہ رسول تو عربی ہے اور کتاب جو ہے وہ فورن لینگویج میں ہے۔ الفاظ خالی اتنے کہ کیا کہا، عجمی اور عربی۔ یہ سوال جو ہے اس اصطلاح میں ہو سکتا ہے جب 2 بار کیا کہا،
کہ کیا کہہ رہے ہو، عجمی اور عربی دونوں ہے یہ، تمہیں اس پہ حیرت ہو رہی ہے؟ عجمی عربی دونوں ہے۔ ان کے لیے بھی اتنا ہی بڑا معجزہ ہے یہ، جن کی زبان عربی نہیں ہے، کہ جس کی مثال، جس کا پیرلل چیلنج کے باوجود آج تک کوئی نہیں لا سکا۔ اپنی لینگویج میں لے آئیں، وہ عربی میں نہیں لکھے، اور کوئی لے آئے ماسٹر پیس، ایک صورت ایسی جو کم از کم قرآن 10 آیتوں کے برابر ہو، کوئی لے آئے۔ تو اس میں عربی عجمی کا فرق نہیں ہے، دونوں کے لیے ہے، عجمی اور عربی، اور دونوں کے لیے چیلنج ہے یہ، دونوں کے لیے معجزہ ہے، دونوں کے لیے ہدایت ہے۔ قل هو للذین آمنوا ھدی و شفا۔ اب اس میں یہی قرآن جو ہے علوم آئیں گے عجم سے، یعنی جو عرب میں نہیں ہے، آئندہ آنے والی دنیا میں ان سے یہ عربی قرآن جو ہے حق ثابت ہوگا۔ تو یہ پہلو، اس کی تشریح جو ہے وہ بہت سے ان علوم سے ہوگی جنہیں ڈسکور کریں گے نان عربز۔ تو اس حیثیت سے ان کا علم ہے، اس کا کنٹریبیوشن ہوگا اس کو سمجھنے کے اندر۔ یہ اگر نہیں ہو، خالی عربی عربی ہو، تو ہم کہیں ہم تو صرف وہی سمجھنا چاہتے ہیں، وہ جو اس کا مطلب صرف وہی سمجھیں گے جو پرانے لوگوں نے سمجھا تھا۔ تو کائنات میں جو اللہ کی آیات ہیں پرانے لوگوں نے نہیں جانتے تھے، وہ اپنے حساب سے اس دور کی بہت سی باتیں ایسے سمجھتے تھے کہ جو آج آؤٹ آف ڈیٹ ہے، اور ٹھیک ہے اس دور کے لیے جو انہوں نے سمجھا تھا وہ ٹھیک تھا۔ تو یہ شدت کرتے بہت سے لوگ، ہم تو اسے ویسے ہی سمجھیں گے کہ بس وہیں تک سیمت رہیں گے، لمیٹڈ رہیں گے کہ جو اس دور کے لوگوں نے سمجھا تھا۔ یہ جامد ہو گیا قرآن، اسٹیٹک ہو گیا، موومنٹ ختم ہو گیا وقت کے ساتھ آگے بڑھنے کا۔ زندہ کلام میں، زندہ چیز میں موومنٹ ہوتا ہے، تو قرآن وقت کے ساتھ آگے جاتا ہے، وقت سے اور تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے رہتا ہے۔ تو کہا کہ یہ عجم کی خدمات ہوں گی، اور پھر دیکھیں، غور کریں، بہت خدمات ہیں۔ یہ پورا حصہ جو اس وقت ایران کہلاتا تھا، ایرانین کلچر کہلاتا تھا، یہ خالی اس وقت کا ایران نہیں، اس کے اندر یہ سب تھے، آذربائیجان اور آرمینیا اور قزاقستان اور ترکستان، اور یہ سارا وہ علاقہ تھا جن کے ہاتھوں سے بہت خدمت ہوئی۔ محدثین میں سے سب، یہ سب اس علاقے کے تھے، عرب کوئی نہیں تھا۔ بخارا کے رہنے والے، یہ سب ایران کا ایریا تھا، ایرانی کلچر کا۔ امام بخاری، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل کو چھوڑے ہم، یہ اس کے علاوہ فقہ کے جتنے امام تھے وہ سب عرب نہیں تھے۔ امام حنیفہ، یہ سارے لوگ جو ہے یہ سب باہر کے تھے، عرب نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد دنیا کے اندر بہت خدمات انجام دی ہے جو جو عربی نہیں ہیں لوگ۔ قرآن کے خزانے کھنگالنے کے اندر عرب تو زیادہ تر آج بھی اسی پرانے ڈھرے کے اوپر ہے، غور و فکر کے اندر۔ قوموں کی خصوصیات ہوتی ہیں کچھ، ہر قوم کی۔ اس قوم کی صفت انٹیلیجنس نہیں تھی، عرب انٹیلیجنٹ نہیں ہے، میں قوموں کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں، ان جنرل کوئی تو جینیس بھی نکل سکتا ہے، تو عرب انٹیلیجنٹ نہیں ہے۔ یہ ایرانین انٹیلیجنٹ ہے، چائنیز انٹیلیجنٹ ہے، چپٹی قومیں جتنی ہیں، جاپنیز، کورینز، یہ انٹیلیجنٹ ہے۔ عربوں کی صفات تھی، ان کی بہادری، ان کا صاف گوئی، جو سمجھ میں آتا تھا پھر وہ جس بات کو مان لیتے تھے اس کے صحیح اس کے اوپر اڑ جاتے تھے، ان کی پلین اسپیکنگ، ان کی بہادری، یہ ساری بہت سی صفات تھی ان کی جو دوسروں میں نہیں تھی، الگ الگ ہوتی ہیں قوموں کی صفات۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں باتیں کہ کلام تو اللہ کی طرف سے، اس میں عجمی عربی کا کوئی جھگڑا نہیں۔ یہ سوال بھی بالکل محمل و فضول ہے، وہ لوگ سوال اس طرح کا کریں گے جو سمجھنا نہیں چاہتے، انہیں اس سے ہدایت حاصل نہیں ہوگی۔ قل هو للذین آمنوا، ان کو بتا دو کہ جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے اس کے اندر رہنمائی بھی ہے، مارگدرشن بھی ہے، اور شفا بھی ہے، یعنی دلوں کے روگ کی شفا۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہم علیہم عمی، اور جو ایمان نہیں لائیں گے وہ اس کی طرف سے ایسے ہو جائیں گے جیسے کانوں کے اندر کوئی چیز ٹھوسی ہوئی ہے اور آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو گئی ہیں اور کوئی آنکھوں پر کچھ پڑا ہوا ہے۔ وہ ایسے ہیں، اولئک ینادون من مکان بعید، بڑی حسین، بڑی خوبصورت ایک تشبیہ دی ہے۔ یہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جیسے کہ کسی دور سے پکارا جا رہا ہے،
کہیں دور سے کوئی آواز دے رہا ہو تو آواز آتی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہہ کیا رہا ہے، آواز آ رہی ہے. تو یہ ایسے کہ ان کو آواز جا رہی ہے صرف قرآن کی، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، اس لیے کہ سمجھنا نہیں چاہتے، کان بند کیے ہوئے ہیں، آنکھوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، یہ کتاب آئی، حضرت موسیٰ کو بھی اس سے پہلے کتاب دی تھی. وہ اعتراض اوریجنلی یہودیوں کا تھا نا یا بنی اسرائیل کا تھا، آگے یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، لیکن اس میں بھی تو بہت اختلاف کیے سب، انہوں نے بہت اختلافات کیے اس کے اندر، اور اختلاف ہونا تو لازمی تھا، اس لیے کہ ان کے پاس محفوظ نہیں رہی وہ ایک تابوت سکینہ کہلاتا تھا، اس کے اندر نوادرات ساری چیزیں تھیں. بڑے دنوں تک تو انہوں نے سنبھال کر رکھا کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احکامات ملے تھے، پتھر کی سلوں کے اوپر اس کو بہت لوگ اٹھاتے تھے مل کر، اور پھر حضرت موسیٰ کا عصا اور کیا کیا. حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد کئی دفعہ کھو گیا، وہ پھر ملا، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ یعنی پرماننٹ کھو گیا. اب ان کا عقیدہ یہ کہ ہمارا مسیح آئے گا تو تب ہمیں ملے گا یہ واپس، وہ ساری چیزیں جو ہے ملیں گی. تو توریت ریٹن فارم میں نہیں تھی وہ حصہ جب کھو گیا ان کا، اور اس سے کوئی کاپی کرنا اس دور کے اندر ہی کاغذ واغذ ہوتے نہیں تھے. اور یہ تو حضرت موسیٰ کے ساتھ چل رہے تھے صحرا کے اندر، وہاں پر کوئی لائبریری تو تھی نہیں وہاں بیٹھ کر کے جن چیزوں پہ لکھتے بھی ہوں، تو وہ اتنا آسان نہیں تھا کہ پین جیب سے نکالا، کوئی پیپر جیب سے ایک نکالا، اس پہ لکھا اور جیب میں رکھ لیا. کچھ اگر لکھنے کی چیزیں بھی تھی، پتھر یہ وہ تو سب تیار کیے جاتے تھے، ان کا سیف رکھنا بھی وہ چرمر ہو جاتے تھے، بڑا مشکل ہوتا تھا. اب یہ قوم پوری 40 سال تک جو ہے وہ ڈیزرٹ کے اندر رہی، گھومتی رہی، تو اس کی کوئی کاپی بنانا ممکن بھی نہیں تھا کہ کاپیز ہو جاتی. بس لوگوں کو جو کچھ یاد تھا. حضرت موسیٰ کے تقریباً 800 سال کے بعد تو وہ لکھا گیا ہے اسے، اور پھر اس کے اور بہت بعد جو ہے وہ اس کی تمام تشریحات جو کچھ لکھی گئی وہ ابھی تک اب سے چند سو سال پہلے تک لکھی جاتی رہی ہیں، جس کو یہ تالمود کہتے ہیں. 4 صدی عیسوی تک لکھی جاتی رہی ہیں جسے تالمود کہتے ہیں، اور اصلاً تو سارے احکامات اسی سے لیتے ہیں، اور وہ اتنی موٹی ہو گئی ہر دور کے اندر اس میں چیزیں ان کے فقہا ڈالتے رہے کہ وہ اسے پڑھ ہی نہیں سکتے، ہم لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس میں سے احکامات نکال نہیں سکتے. کہا کہ اس میں بھی تو اختلاف ہوا جب توریت ہم نے دی تھی. تو اختلاف کرنے والے ہر چیز میں کرتے ہیں. تم جس کتاب کی بات کر رہے ہو اس میں بھی تمہارے اختلاف بہت ہوئے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے پہلے سے ایک پلان نہیں ہوتا طے تو فیصلہ پھر چکا دیا جاتا. تبھی یہ پہلے سے اگر نہیں ہوتا، یعنی پہلے سے اللہ کا فیصلہ تھا کہ ان کو سوچنے کی، غور کرنے کی مہلتیں جو ہوتی ہیں اس کے بعد سزائیں ملتی ہیں. اسی وقت حد کے بعد سزا جو ہے وہ نہیں دی جاتی. قرآن نے اس اصول کو بار بار بتایا ہے. ایکومولیٹ ہوتے رہتے ہیں ریزلٹس، اور وہ پھر اکٹھا سامنے آتے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ یہ شک کے اندر، دیکھیں ریب کے معنی بھی شک ہے، مریب جس سے بنا. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. ریب کے اور شک تو عربی کا ہی لفظ ہے، وہ جو آپ اردو میں بولتے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، ان کو شک ایسا ہے جو ریب والا شک ہے. شک کا بھی وہ حصہ، فرق ہوتا ہے دونوں کے اندر ذرا سا، شک میں اور ریب والا جو شک ہوتا ہے، ریب جسے کہتے ہیں. ریب میں ایک بے چینی ہوتی ہے، کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہیں، واضح نہیں ہیں، اور پھر اس کے اندر مانے نہیں مانتے، کر لینا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اس سے کچھ سائیکی بدلتی ہے، نفسیات بدلتی ہے، اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک اضطراب بے چینی کی حالت ہوتی ہے. شک تو ایسے کہ مجھے فلاں پہ شک ہے، اس نے فلاں حرکت کی ہے، یہ شک ہو گیا. لیکن ایسا شک جس سے اپنے اندر کچھ بے چینی پیدا ہو جائے اسے ریب کہتے ہیں. جہاں یہ ہو کہ ہو سکتا ہے اگر صحیح نکلا تو شاید صحیح ہے شاید غلط. یہ شک جو ہوتا ہے اس کو قرآن نے کہا کہ یہ ایمان کے خلاف ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ
ثم لم یرتابوا، بات تو بس یہ ہے کہ ایمان لانے والے وہی ہیں، سورہ حجرات میں ہے، سورہ نمبر 49، الذین مومنون الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر ریب نہیں آیا کہیں، پھر شک نہیں گزرا، یقین کی کیفیت ایسی تھی، پھر کہیں یہ نہیں گزرا کہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا جو بتایا جا رہا ہے، وہ نہیں پھر ہوا، اور اس کے بعد وہ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے چلے گئے، اس لیے کہ ریب نہیں، شک نہیں تھا کہیں۔ وہ نہ اپنے مال سے جہاد کر سکتا ہے نہ جان سے جہاد کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر شک ہوگا۔ ہاں ہو سکتا ہے غلط ہو، بالکل صحیح نہیں ہو، تو وہ نہیں لگ سکتا کمیٹڈ ہو کے اپنے جان و مال کے ساتھ میں۔ کنوکشن جس کے اندر یقین ہوتا ہے وہ لگ سکتا ہے پورے طریقے سے۔ تو ان کی حالت یہ ہے کہ یہ شک کی اس قسم کے اندر ہے جو ریب ہے، جس کے اندر بے چینی ہوتی ہے اور اضطراب ہوتا ہے، ڈھل مل کے صحیح ہوا تو شاید صحیح ہے، دونوں طرف کی بات ہے۔ اس میں ایک نفسیاتی الجھن ہوتی ہے ریب کے اندر، سائیکالوجیکل ایک، اور شک ایک آرڈنری شک ہوتا ہے۔ توریت میں جو اختلاف کا ذکر ہے، یعنی توریت میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اسے قرآن نے اس کے بعد آ رہی ہے، یہ ہم سورہ 41 سورہ 42 اس کی آیت نمبر 14، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، انہوں نے تفرقہ کیا آپس میں اس کے بعد کیا کہ جب علم خوب آ گیا تھا ان کے بڑوں نے، علماء نے، پھر عوام ساتھ پیچھے چلے، وہ چودراہٹ چاہتے تھے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر، ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، جو بات یہاں کہی گئی وہی کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ طے نہیں ہوتا اس کا نظام، اس کا اصول کہ فیصلہ فوراً نہیں چکایا جاتا۔ قرآن نے کہا ہے ایک جگہ کہ اگر تمہارا رب فوراً سزا دینے لگتا تو زمین پر کوئی بچتا نہیں، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ یہ موقع دیتا ہے کہ وہ جتنا نقصان ہو گیا وہ ڈھکا رہے گا، وہ محفوظ شکل میں نہیں آیا سامنے، رہ جاتا ہے، دبے رہ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے اگر اپنا رخ اور رویہ بدل لے انسان۔ لیکن جب پھر گھڑا بھر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی توبہ روک نہیں پاتی سزا کو، یا اس کے رزلٹ جو ایکومولیٹڈ اکٹھا ہوا رزلٹ ہے جب وہ نکل کر سامنے آتا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وہی الفاظ ہیں کہ وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد ان کی بھی پوزیشن یہ تھی کہ وہ ریب والے شک کے اندر مبتلا تھے۔ یہ حوالہ ہے 42:14 سورہ شورى کی آیت نمبر 14۔ من عمل صالحا فلنفسہ کا سیدھا سا بہت اسٹریٹ فارورڈ قرآن نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ سمجھ لو بہت کلیئر ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی ابہام کا، کوئی کنفیوژن کی گنجائش نہیں ہے۔ جس نے کوئی نیک عمل کیا وہ اسی کے اپنے کام آئے گا، کسی دوسرے کو ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برائی کی اس برائی کا برا نتیجہ اسی کو ملے گا، سزا دوسروں کو نہیں ملے گی، کسی ایک کی برائی کی سزا دوسروں کو نہیں دی جائے گی۔ وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، یعنی جو انصاف کا الٹا ہے یہ ظلم، جسٹس ہوتا ہے، جس انصاف یا عدل یہ ہے کہ جس نے برائی کی تو اس کا بدلہ تو مل رہا ہے ہر چیز کا، جس نے برائی کی اس کو اس برائی کا بدلہ مل جائے، وہ کسی اور کو نہیں بھگتنا پڑے، اور جس نے کچھ اچھا کیا اس کو وہ اچھا پہنچ جائے، وہ اس کے اپنے کام آئے گا۔ یہ بہت سیدھی سی بات سمجھ لو تو الیہ یرد علم الساعہ۔ اب یہ لوگ جگہ جگہ اسے ترجمہ ہمارے یہاں قیامت کر دیتے ہیں ساعت کا۔ ساعہ مانے مومنٹ، کوئی بھی گھڑی، عام طور سے فیصلہ کن گھڑی کو کہتے ہیں، وہ مومنٹس جہاں کوئی بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو قیامت بھی ہے، قیامت خاص طور سے ہے کہ وہ جب بڑے فیصلے ہوں گے، لیکن لفظ قیامت نہیں استعمال کیا اور ساعہ استعمال کیا بہت سی جگہوں پہ قرآن نے۔ تو پھر وہاں ہم جب صرف قیامت ترجمہ کر لیتے ہیں تو جو مفہوم ہے وہ لمیٹڈ رہ جاتا ہے، سیمت ہو جاتا ہے۔ الہی ابھی قیامت کے معنی بھی لیں اور پھر اور دوسری چیز دوسرے بھی ہیں۔ الہی یرد علم الساعہ،
اس سعادت کا علم تو اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے کہ مطلب یہ کہ ہم اسی سے رجوع کر سکتے ہیں بتا کہ کب ہوگا۔ قیامت کا علم نہیں کسی کو، صرف قیامت کا علم جو ہے اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، الفاظ یہ ہیں۔ اور پھر کوئی بڑے انقلاب آئیں گے، وہ بھی ساتھ ہوتی ہے جب جب تاریخ میں آئے اور آگے آئیں گے، ایگزیکٹ علم اس کے پاس ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه۔ تم دیکھ لو، اپنے چاروں طرف دیکھ لو، چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ تو بڑی بات ہے، فیوچر کی ایک، مستقبل کی ایک بڑی بات ہے کہ پھل جو اپنے خوشوں میں سے نکلتے ہیں، جو کورنگز میں سے اپنے باہر نکلتے ہیں، کوئی بھی پھل وہ ہے، کوئی مادہ جو ہے جب وہ حاملہ ہوتی ہے، تو یہ ہر چیز کا، اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کا وہ علم رکھتا ہے پوری کائنات کے اندر۔ تو یہ علم بھی اسی کے پاس ہے، یہاں کی جب ساری چیزوں کا علم، چھوٹی سے چھوٹی جب اس کا علم جو ہے وہ اس کو احاطہ کیے ہوئے۔ اس میں ایک بہت باریک نقطہ ہے، دیکھیے اس بات کو یہاں پر سورہ لقمان کی آخری آیت میں کہا گیا، اور اس میں بڑا بھرم رہا، چیزیں غلط ثابت ہوتی رہیں اور لوگ آگے جا کے اس کی اور تشریح کرتے رہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام، بے شک اللہ کے پاس علم ہے الساعہ کا، ہم قیامت ہی مان لیں ابھی، چلیے، ہر انقلاب کا، وہ مومنٹس جب قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں، جو گزر گئے وہ بھی، جو آگے آنے والے ہیں وہ بھی، اللہ کے پاس ساعت کا علم ہے، قیامت کا بھی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش نازل فرماتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے اسے وہ جانتا ہے۔ اب ہمارے ہاں اس کے جو ترجمے ہوتے رہے، آج بھی ہوتے ہیں ایسے ہی، آج بھی ٹرانسلیشن ایسے ہی چلے آ رہے ہیں۔ اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے الساعہ کا، مثلاً قیامت کی بات کریں یا ان بڑے مومنٹس یا انقلابات کی بھی، صرف اللہ کو علم ہے، اللہ ہی کے پاس، یہی ہمارا تصور اس میں جوڑتا ہے، الفاظ میں نہیں ہے کہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش نازل فرماتا ہے۔ اب آپ کو یہ ملے گا کہ وہی بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ ترجموں میں آپ کو ملے گا اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے۔ اب اسکیننگ کرنے کے بعد اس کا یہی ہوتا تھا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، کسی کو پتہ نہیں، پرانی تفسیروں میں یہی تھا۔ اب معلوم ہونے لگا کہ پہلے سے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، تو پھر تفسیر بدلی، انہوں نے کہا ہاں یہ معلوم کر لیا نا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی پہلے سے، کس شکل صورت کا ہوگا، کس عیب کا ہوگا، کس طرح کے، کن صفات، یہ ساری چیزیں یہ تو نہیں معلوم ہو سکتا۔ اب بہت سی چیزیں تو ان میں سے ابھی معلوم ہو جاتی ہیں، کوئی ڈیفیشینسی تو نہیں ہے، ہیلدی ہے نہیں ہے، بہت سی ابھی سے معلوم ہو جاتی ہیں، ڈیفیشینسیز پہلے سے معلوم ہو جاتی ہیں، بہت سی نہیں بھی ہوتی ہیں۔ اور آگے جا کر تھیوریٹیکلی یہ بھی ممکن ہے کہ یہ معلوم ہو سکے کہ کن صفات کا ہوگا، کس رنگ روپ کا ہوگا۔ یہ جب سے کلوننگ شروع ہوئی تو پھر اس کے بعد اس جیسے ہی دوسرا ایک جانور جو ہے وہ بنا لیا، ایک ڈالی کی جگہ ایک دوسرا اس کا ریپلیکا بنا لیا، جانوروں میں تو کر لیا انہوں نے۔ اس کو ایتھیکل، اخلاقی طور پر بڑی زبردست پابندیاں لگائی گئی ہیں، لیکن دنیا میں چل رہے ہیں خفیہ تجربات کہ انسانوں پر مت کرو یہ تجربے۔ لیکن بڑا ڈر ہے، کسی نے ہٹلر پیدا کر لیا، پھر جینز لے کر آج کیا جا سکتا ہے، اور وہ جینز مرے ہوئے میں سے نکالی جا سکتی ہیں، ہزاروں سال پہلے جو مر گئے ان میں سے جینز لی جا سکتی ہیں۔ تب تو جینیٹک سائنس بہت آگے جا رہی ہے، تو آگے بہت کچھ پری ڈیٹرمنڈ ہو جائے گا، یعنی یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ کیا ہے، بلکہ کیسا پیدا ہو یہ بھی انسان کے کنٹرول میں آ سکتا ہے، کن صفات کا، کس شکل صورت کا، ابھی نہیں ہے لیکن تھیوریٹیکل ہوا، اور جانوروں میں کر لیا انہوں نے، شیپ میں اور دوسرے اور بہت سے اینیملز میں۔ اب جب یہ آ گیا تو پھر ان کا کہ دیکھیے بالکل ایکوریٹ نہیں معلوم، بارش جو ہے وہ آرٹیفیشل رینز برسا لیتے ہیں کہیں کہیں کسی ایریا کے اندر، ينزل الغیث، تو کہا کہ دیکھیے بالکل ایکوریٹ نہیں معلوم ان کو، اور پھر سب کا نہیں معلوم، وہ تو کیڑے مکوڑے، نالی کے کیڑے، وہ تو ان سب کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ ان کی فیمیلز کے اندر وہ کیا ہوگا، یہ لوگ نہیں جان سکتے، یہ ہے مطلب پورا۔
تو اصل میں کسی بھی چیز کا جسے آپ کہتے ہیں انسان جانتا ہے، اس کا کمپلیٹ علم آپ کے پاس کبھی نہیں ہوتا. وہ تو کمپلیٹ تو اللہ ہی کے پاس ہوتا ہے، لیکن ایک حد تک انسان کو جب علم آ جاتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں کہ انسان یہ جاننے لگا. ورنہ 100% تو ہر چیز کا علم جسے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہے، اس کا 100% علم اللہ ہی کے پاس ہے. تو اسے انسان کے علم کی نفی نہیں ہوتی. تو کیا یہ مان لیں پھر؟ یعنی اس میں الفاظ میں کہیں نہیں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، کسی جگہ نہیں آیا. اسی آیت کے اندر اب آگے چل رہے ہیں، ابھی چل رہی آیت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کوئی کیا کمائے گا یہ کوئی نہیں جان سکتا. کمانے میں اعمال بھی اچھے برے اسے بھی کہتے ہیں، روزی کی کمائی کو بھی کہتے ہیں. ایگزیکٹ کیا کمائے گا یہ کوئی نہیں جان سکتا. سمجھ رہے ہیں لاس ہو گیا، وہ ایسٹیمیٹس ہیں، وہ جان نہیں سکتے ایگزیکٹلی. یہ کہہ دیا کہ کوئی اور نہیں، کوئی انسان نہیں جان سکتا. یہاں پہ بہت کلیئر لفظوں میں کہا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس سرزمین میں کسی کی موت ہوگی، یہ کس جگہ پر کس اسپاٹ پر کس کی موت ہوگی یہ نہیں جان سکتا. ہاسپٹل میں ہوگی، گھر میں ہوگی، کہاں کس جگہ یہ ایگزیکٹ کوئی نہیں جان سکتا. اندازے ہیں وہی صحیح ہو جائے، بدل بھی سکتے. سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، طرح طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو دو چیزوں کو تو اللہ نے صاف ان لفظوں میں کہہ دیا کوئی انسان نہیں جان سکتا ایک ہی آیت میں، اور اس سے پہلے کی دو میں یہ نہیں کہا کہ کوئی انسان نہیں جان سکتا. یہ بہت اہم بات ہے. اور ہمارے ترجمے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کوئی اور نہیں جان سکتا ان پانچوں چیزوں کو. یہاں جو 5 چیزیں بیان کی، باقی کو تو چھوڑیے. سب سے اہم بات، کیا قیامت کا علم بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی انسان کو؟ ابھی تو نہیں ہے. انسان کیا جان لے گا یا جان سکتا ہے؟ مطلب کیا مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پہلے آیات دیکھیے، اور جہاں سوال کرتے تھے لوگ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، تم سے وہ ساعت کے متعلق پوچھتے کہ یہ کب ہوگا، اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے. وہ قیامت کے، جب ہم ساعت کو قیامت کے معنی میں لیں اور آگے کے انقلابوں کے بھی، یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کب. قل انما مانے بات تو یہ ہے، ان سے کہہ دو بات تو یہ ہے، علمھا عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. یہاں بھی یہ نہیں کوئی اور نہیں جان سکتا، ہر چیز کا علم میرے رب کے پاس ہے. ان سے کہہ دو کہ اس کا علم میرے، یعنی ان الفاظ میں کلیئر کر کے قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ تم نہیں جان پاؤ گے، انسان ہی صرف جانتا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ کسی دور کے اندر آ جائے مان لیجئے کچھ حصہ ایسا کہ کوئی کہے کہ دنیا یہاں تک چلے گی. میں ایک ہنٹ دوں آپ کو، قرآن میں آئے تھے وہ بالکل دوسرے پارے کے شروع میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اتنے حصے پہ ہم نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسط، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. وسط کے معنی دو، انصاف کرنے والے اسے بھی کہتے ہیں، وسط مڈل کو بھی کہتے ہیں، درمیان میں. وسط اسے بھی کہتے ہیں کہ جو بہت انصاف پر قائم رہے اور ایسی کہ جو نمونہ بن جائے، ان سب کو کہتے ہیں. ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا. اس آیت پر یہ بالکل ان دنوں کی بات ہے، مجھے 3 دن لگے تھے غور کرنے میں. 3 دن تک اسی آیت کو سوچتا رہا تھا، صرف اسی کو. جب میں نے قرآن کو سمجھنے کا ارادہ کیا تھا کہ اب میں قرآن کو سمجھوں گا، تو شروع سے کیا تھا اور اس آیت میں 3 دن لگ گئے مجھے، ترتیب سے لے کر چل رہا تھا. اب اس میں کئی پہلو، یہ پہلو ذہن میں آیا، میں آخری طور پر نہیں کہتا یہ ایسے ہی ہے. امت وسط جو ہے 2 جغرافیکلی بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں سے یہ امت شروع ہوئی وہ وسط ہو. تو اب یہ تو ناف زمین والا حصہ آپ لوگوں نے اسے وسط ہم کہہ سکتے ہیں. وہ آپ کے سامنے ہوگا، یہ کعبہ ناف زمین، اور میرا جو ویڈیو ہے اس کے اوپر تفصیلات ساری. جغرافیکلی اس وقت وہ نہیں تھا، تو میں نے پھر میپ لے کے اور نقشہ لے کے، اور پھر ہوا کہ نہیں ارتھ نہیں آ رہا تھا کعبے پہ سے، 24 ڈگری سے گھمائیں اس لیے کہ ارتھ کا ایکسس ٹلٹڈ ہے، تو پھر وہ کعبے کے آس پاس سے آئے گا، پھر نقشہ ہو سکتا ہے اتنا ایکوریٹ نہیں ہو. لیکن اب یہ پھر زیادہ سائنٹیفک چیزیں بات کو آئی نکل کر، اور اس میں میں نے بہت کچھ ایڈیشن کیا. کعبہ ناف زمین، اس کا ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا کسی نے تو ضرور دیکھ لیجئے، بہت قیمتی ہے اس معلومات کے لیے کہ زبانوں پہ تالے لگ جائیں لوگوں کے. تو وسط اس اعتبار سے ہو گیا جو خیال ہے کہ تب آیا تھا اس دور کے اندر، 1988 کی بات ہے. پھر یہ بھی آیا خیال کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ساتھ میں ہے. امت وسط کا مطلب کہ تم درمیان میں ہو،
اس کا مطلب یہ کہ اب یہاں سے قیامت اتنی دور ہوگی جتنی حضرت آدم سے یہاں تک کا وقت ہے، زمانی طور پر، ٹائم کے اعتبار سے. یہ بھی وسط کا ایک مطلب ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا یہ ہے، یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے. میرے آیا تھا ذہن میں، جغرافیکلی بات ہو گئی، نکل آئی اور صحیح ہے. اب یہ زمانے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں سے یہ امت شروع ہوئی، وہ پہلا انسان جہاں پر تھا وہاں سے یہاں تک جتنا عرصہ لگا اتنا ہی آگے اور چلے گا، تو یہ وسط سینٹر میں آ جائیں گے یا وسط پہ آ جائیں گے. پہلا انسان کب سے چلا تھا یہ دنیا میں کسی کو نہیں معلوم، آج تک کوئی گیج نہیں کر سکا. وہ توریت میں جو کچھ ہے سب جھوٹ ہے. ثبوت اس کے ملتے ہیں آرکیالوجیکل بھی اور کچھ ہماری حدیثوں کے اشارے سے بھی کہ لاکھوں سال کی بات ہے، لاکھوں ہو کروڑوں ہو، لیکن منیمم لاکھوں سال کی بات ہے پہلے انسان کی. یہ پری ہسٹورک ہے، قبل تاریخ ہے. حضرت ابراہیم سے پہلے کے نبی سارے، ان کا ٹائم زمانہ آپ نہیں لگا سکتے، تبھی تو 1000 سال 950 اتنی عمریں ہوتی تھی. تو اگر کبھی یہ معلوم ہو سکے which may be possible کہ حضرت آدم کب ہوئے تھے، یہ وقت کے ساتھ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم معلوم کر سکیں. ابھی تک نہیں معلوم ہے کہ پہلا انسان کہاں ہوا تھا. ابھی تو یہ اسی پہ لے کر چل رہے ہیں کہ گریجولی تبدیل ہوتا چلا گیا وہ جانور سے انسان میں. ابھی یہ انسان کی کریشن کو تو ابھی ایک اسٹرانگ تھیوری ہی نہیں ہے ان کے پاس. یہ مذہب کے لوگ کہہ رہے ہیں خالی، سائنٹسٹ کے پاس یہ ہائپوتھیسس ہے، ثبوت وہ اسے یہ ہائپوتھیسس ہے، یہ پروفڈ سائنس نہیں ہے. کتابوں میں ایسے پڑھایا جاتا ہے جیسے یہی ہے بچوں کو شروع سے، کہ یہی پروفڈ سائنس ہے. کتابوں میں بچوں کو شروع سے ایسے ہی پڑھایا جاتا ہے. تو ابھی تو انہوں نے اس کائنات کے اندر ایوولوشن ہے، ارتقاء، اور اس کائنات میں کریشن بھی ہے کہ کچھ نہیں تھا ہوا. یہ نہیں تھی نسل کہیں سے اور سے لائی گئی. اب یہ تو ابھی ڈسپیوٹ ہے اور ثابت کچھ بھی نہیں ہوا ہے. جو لوگ سائنٹیفک کہتے ہیں اس بات کو کہ یہ ایوولوشن کے تھرو آیا، وہ بھی ثابت ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے. تو ابھی تو یہ اس وقت تو یہ کریشن کو ہی نہیں مانتے سرے سے. کریشن کی کبھی بگننگ کو بھی نہیں مانتے کہ کبھی شروع ہوئی تھی کریشن. یہ تو کہہ رہے ہیں بس چلا ہی آ رہا ہے سلسلہ. ایوولوشن کی بگننگ کو بھی نہیں مانتے کہ چلا آ رہا ہے بس سلسلہ ہی، اور اس کے میں ایوولوشن ارتقاء ہوتا چلا گیا ہے. تو یہ اب جب اگر کبھی معلوم ہو سکے، اور یہ ہے پاسبل کہ معلوم ہو جائے، جتنی تیزی سے مختلف ہمارے پچھلی چیزوں کو معلوم کرنے کے علم کی ہماری ایکوریسی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کبھی ہو جائے معلوم بات کے کسی دور میں. میرا اپنا خیال ہے کہ شاید پھر ہم یہ بات ہے کہ پھر دنیا سے کہاں تک چلے گی یہ بھی معلوم ہو جائے، یہ حصہ مڈ میں آئے، وسط میں. یہ میرا اپنا خیال ہے. جیسے اور دوسرے خیال تھے وہ ویسے ہی ثابت ہوئے. یہ وسط کا لفظ جو قرآن لے کر آیا ہے، دنیا کیسے تباہ ہوگی ایک زلزلے کے ذریعے، اور کیسے یہاں پر گرمی کیسے بڑھ جائے گی، اور کیسے پانی ختم ہو جائے گا، کیسے سایہ ختم ہو جائے گا، یہ جتنے بیان قرآن میں ہیں ان کو جب ہم ایک سائنٹیفک اس کا ہم سائنٹیفکلی انکمپاس کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، تو جو سین آتا ہے سامنے نکل کر، یہ کب ہوگا شاید یہ بھی کبھی معلوم ہو سکے کہ یہ اس طرح کا زلزلہ اور یہ پلانیٹری جو چینجز ہیں اور یہ حادثہ یہ کب یہ ایسے پیش آ سکتا ہے، یہ کب ہوگا شاید یہ بھی کبھی معلوم ہو سکے. امپاسبل نہیں ہے. ابھی تک تو ظاہر ہے کہ کوئی سن کا سوال ہی نہیں. تو آگے فیوچر میں کبھی نہیں ہو سکے گا، یہ امپاسبل نہیں ہے. اللہ نے کسی جگہ نہیں کہا انسان کو معلوم نہیں ہو پائے گا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان نہیں جان سکے گا. قرآن ہر دور کے لیے ہے نا. اس دور کے لیے بھی ہے کہ جب وہ سمپل ٹرائبلز تھے، نومیڈس، عرب لوگ، ان کے لیے بھی تھا. الفاظ ایسے استعمال کیے کہ ذہن میں آج یہی تصور آتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بس اللہ کو علم ہے تو کوئی اور نہیں جانے گا. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ پوچھتے کب ہوگا. قل انما علمها عند ربی، کہہ دو بات یہ ہے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. اب ہم اس کے ترجمے میں کر لیتے ہیں کہ میرے رب ہی کے پاس ہے. ابھی تک ایسا ہی ہے. ثقلت فی السماوات والارض، یہ وہ جب ہوگا تو آسمانوں اور زمین پہ بڑا بھاری ایونٹ ہوگا. وہ آسمانوں اور زمین پہ بڑا بھاری پڑے گا. وہ
لا تاتیکم الا بغتۃ، اچانک آ جائے گی. یسألونک کأنک حفی عنہا، تم سے ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے تم اسی کی تلاش میں لگے ہو. تو یہ کہا تم اس چکر میں کیوں پڑتے ہو کہ کب آئے گی، یہ سوال کرتے ہو. ارے تم مر گئے، تمہاری قیامت ہو گئی. آتا ہے ایک حدیث کے نام سے، اگر حدیث نہیں بھی ہے تو پرانا قول ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو وہ چاہے کروڑوں سال بعد ہو، چاہے کچھ 100 سال بعد ہو، تمہیں اس سے کیا. بات تو یہ ہے تمہارے اعمال، تمہیں اس کا حساب دینا ہے. تم جس دن مر گئے سب ختم، قیامت ہے، تمہاری قیامت ہو چکی. تو اس لیے ہر جگہ یہ کہا کہ اس چکر میں کیوں پڑتے ہو تم. ایسے پوچھ رہے کہ جیسے کہا کہ جیسے میں اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہوں کہ کب آئے گی. قل انما علمها عند اللہ، ان سے کہہ دو اس کا علم اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. یہ کہیں نہیں کہا کوئی کبھی نہیں جان سکے گا، اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے. کسی دور میں یہ ایسے ہی بن کے آ جائے گا اس آیت کا ترجمہ، آج نہیں ہے. لیکن قرآن کا مفہوم وقت کے ساتھ ایسے ایوالو ہوتا ہے. کسی دور میں اس کا مفہوم ایسے ہی نکل کر آئے گا کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، کچھ جانتے ہیں. ابھی تو کوئی نہیں جانتا کہ یہ اینڈ کب ہوگا، وہ بڑا زلزلہ اور یہ سب پلانیٹری ایونٹ یہ کب پیش آئے گا. جب اس کو بڑی ایکوریٹلی سمجھ لیں گے کہ قرآن جو سارا ڈسکرپشن دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کبھی اندازہ لگا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بھی بات ایسے ہو جیسے میرے ذہن میں آئی تھی کہ حضرت آدم پہلے انسان کا معلوم اگر کبھی ہو جائے تو پھر اتنے آگے تک جائیں گے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. تو یہ جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ قرآن نے سورہ لقمان میں 5 چیزوں کا ذکر کر 2 کے بارے میں کلیئر بہت صاف لفظوں میں کہہ دیا، کوئی انسان نہیں جان سکتا. 3 کو ایسے اوپن رکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف اللہ کو معلوم ہے. لمیٹڈ لیول پر انسان نہیں جان سکتا، اس کی نفی نہیں ہے. انسان کا علم تو ہمیشہ لمیٹڈ ہی ہوگا، محدود ہی ہوگا. جو علم ہوگا وہ بھی محدود ہی ہوگا. تو محدود لیول پر انسان نہیں جان سکے گا، اس کا انکار نہیں ہے، اور کہیں نہیں ہے قرآن میں ان 3 چیزوں کا جو ابھی نام آیا. وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا أَذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ. جس دن وہ انہیں آواز دے گا اور پوچھے گا کہ جنہیں تم میرا شریک ٹھہراتے تھے کہاں ہیں وہ، جنہیں پارٹنرز بناتے تھے. تو وہ کہیں گے کہ ہم آپ سے اعلانیہ، یہ تو بریکٹ لگے نا اس میں، انہیں چھوڑ دیجیے گا، ٹرانسلیشن اتنا ہے. کہیں گے کہ ہم آپ سے اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا گواہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، تھے بھی یا نہیں تھے کوئی جنہیں شریک ٹھہراتے ہیں. اس کے بھی 2 پہلو ہو سکتے ہیں. قالو کون کہیں گے، وہ کہیں گے. یہ 2 طرف جا سکتی ہے بات. ان لوگوں سے پوچھا جائے گا شرک کرتے ہوئے اب کہاں گئے سب وہ جنہیں شریک ٹھہراتے تھے، تو وہ یہ کہیں گے کہ اب تو کسی کا تھا پتہ نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ وہ خدا کے جنہیں شریک ٹھہراتے تھے وہ کہیں گے آگے آنے کے بعد ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم ان سے بری ہیں، ہم ان کی بات کی گواہی نہیں دیتے. ما منا من شہید، یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں اس کے. اس لیے کہ لفظ قالو ہے، کس نے کہا، یہ تو ہم دونوں کو لے لیتے ہیں اور دونوں جگہ بات ٹھیک ہے. یہاں یہ پہلے حصے کے اندر میں نے ٹرانسلیشن میں ایسے لکھا ہے، تو وہ جن کو شریک ٹھہراتے تھے وہ کہیں گے کہ ہم آپ سے صاف صاف کہہ دیتے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا گواہ نہیں، یعنی ہم اس کی شہادت نہیں دیتے کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہماری پوجائیں کرو یا یہ ہماری پوجائیں کریں. اور ایک یہ ہے کہ وہ جو شرک کرنے والے ہیں وہ کہیں جس دن یہ دوسری ہے، جب کہا جائے گا کہ آپ کہاں گئے وہ جنہیں شریک ٹھہراتے تھے، قالو تو وہ کہیں گے ہم آپ سے صاف صاف کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اب یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ کون ہے کہاں تھے. دونوں ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے. تو یہ 2 ٹرانسلیشن میں نے رکھے سامنے آپ نے، اور دونوں اپنی جگہ ویلڈ ہے. اور قرآن میں بعض جگہ آیا ہے کہ ہاں دونوں ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان کریں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. وہ ان سے کھو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے جن کو وہ پہلے کبھی پکارا کرتے تھے، آواز دیا کرتے تھے، مدد کے لیے پکارا کرتے تھے. وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. اور وہ اس بات کو پھر وہ سمجھ لیں گے کہ اب کوئی راستہ بچنے کا ہے نہیں. یہ عابد اور معبود، پوجا کرنے والے اور جن کی جا رہی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وإن مسہ الشر فیئوس قنوط. انسان بھلائی مانگنے سے تھکتا نہیں، ہر ایک دن رات دعائیں مانگتا ہے. وہ کیریئر کے لیے بڑی چیزیں ہیں، اپنے کیریئر کے لیے، بچوں کے کیریئر کے لیے، اور کس کے لیے، اور اپنی دولت کے لیے، ان کے لیے، اور اپنے صحت کے لیے، اور 50 چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب اس کے اندر آ گئی. خیر کے انسان اس سے نہیں تھکتا، کیے چلا جاتا ہے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. لیکن ہوتا ہے کہ جب رزلٹ میں کچھ الٹا آتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے جیسے بالکل بکھر گیا، امیدیں ٹوٹ گئیں. ایک دفعہ تو چلتا ہے، 2 بار 3 بار 4 بار،
اس کے بعد ایسا ہوتا ہے جیسے یقینی دعا کے اوپر یقین اٹھتا چلا جاتا ہے، وہ ہوتی ہے مایوسی اصل، یئوس، وہ مایوسی۔ ایسا ٹھیک ہے کہ بھئی ہمارے حق میں نہیں ہوگا، یا یہ کہ ہم نے صحیح ایفرٹ نہیں کی، دونوں باتیں ممکن ہیں، جو رزلٹ آ رہا ہے۔ لیکن جب کئی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دیکھنے کے بجائے پھر وہ اس جگہ پر مایوس ہو جاتا ہے کہ دعا وعا سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ حصہ جو ہے یہ مایوسی کا، ابلیس کا مطلب ہے مایوس، ترجمہ یہی ہوا تھا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا تھا۔ جب تک وہ وہاں تھا، نکالا نہیں گیا تھا، وہ وہاں پر اس کو ہر جگہ ابلیس کہا ہے قرآن میں، ہر جگہ ابلیس، مایوس ہو گیا۔ اور جب نکال دیا گیا تو شیطان کہا ہے پورے قرآن میں، وہاں ابلیس نہیں کہا ہے۔ شیطان کہتے ہیں باغی، سرکش۔ مایوسی دو طریقے سے نکلتی ہے، نفسیاتی طور پر، سائیکالوجیکلی، کوئی یا تو ڈپریشن میں لے جاتی ہے یا باغی بنا دیتی ہے، ایگریسو کر دیتی ہے، جارحانہ ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں دو انداز میں نکلتی ہے۔ ایگریسونیس جو نکلتی ہے، باغی بن جانا ہوتا ہے، وہ بھی کسی چیز سے مایوسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسے تو کام چلے گا ہی نہیں، اب مار دھاڑ ہی کرنی ہوگی۔ اور یہ مایوسی ہی اس میں لے جاتی ہے، ڈپریشن میں لے جاتی ہے۔ انٹرسٹ ہی نہیں بچا کسی چیز سے، دنیا کی ہر چیز سے انٹرسٹ ختم ہو گیا۔ وہ پھر انسان اپنے عدل کے اوپر نہیں رہتا جو اس کی اوریجنل حالت ہونی چاہیے انسان کی۔ تو اس کو ایفرٹ کرتے چلے جانا ہے۔ تو ایک سائیکی میں یہ ہونا چاہیے کہ ہماری کوشش اپنی جگہ، پھر نتیجہ جو بھی نکلے اللہ کی طرف سے، ہم ہر دفعہ پھر، اور ہے تاریخ میں مثالیں کہ کتنی مرتبہ ناکامیوں کے بعد پھر سکسیس آئی، اور بہت زبردست آئی، اس لیے کہ وہ لگاتار کوشش کرتے چلے گئے، ایک فیلیور کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد، اور ڈزنز آف فیلیورز کے بعد وہ کامیابی ملی، درجنوں ناکامیوں کے بعد۔ اس کو دیکھتے چلے گئے کہاں غلطی ہوئی تھی، اور کہاں غلطی ہوئی تھی، اب کہاں غلطی ہوئی تھی۔ انسان کے مزاج میں یہ ہے۔ اچھا، یہ جہاں پر ایسی بہت سی آیات ہیں قرآن کے اندر، مثلاً ایک اور آ رہی ہے یہ ابھی آگے، اس سے اگلی، ایسی بہت سی آیات ہیں جہاں یہ کہا کہ انسان یہ کرتا ہے۔ یہاں انسان سے مطلب ہے وہ انسان جو بیلنس اپنا کھو دیتے ہیں۔ یہ جگہ جگہ ہے قرآن کے اندر جہاں انسان کا ہے، اس سے سب مراد نہیں ہوتے، بلکہ وہ جو اپنا بیلنس کھو دیتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان کے اندر یہ ایک ٹینڈنسی، رجحان تو ہوتا ہے، اس رجحان کو اوورکم کر لیتے ہیں وہ لوگ جو اپنے رب سے جڑے ہوتے ہیں، امید والے ہوتے ہیں، تو وہ اس رجحان کو ختم کر دیتے ہیں، اپنے ہی خود کرنا پڑتا ہے سپریس، کوئی اور نہیں کرتا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر حاوی ہو جانے دیتے ہیں، غلبہ پا جانے دیتے ہیں ان کیفیات کو، مایوسی کی، اس لیے کہ رجحان تو ہوتا ہے اندر۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، نیکسٹ آیت، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ هَذَا لِي، ہم اپنی طرف سے جب رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اب فیل ہوتے چلے جا رہے تھے، کامیابی مل گئی، اس لیے کہ غلطیاں ڈھونڈتے چلے جا رہے تھے، سب سیل کر دیا، اب اس بار کامیابی ہو گئی، رحمت کیا؟ تو پھر اپنی کوشش سے ہوا، یہی رحمت ہے کہ تمہیں استقامت عطا ہو، اور اس کا اچھا رزلٹ نکلے گا۔ اس طریقے سے اللہ نے یہ قانون بنا دیا، اور یہ اللہ کا قانون، یہ رحمت ہے، یہ قانون بن جانا اللہ کا۔ تو اگر ہم اپنی طرف سے کسی رحمت کا اس کو مزہ چکھاتے ہیں، من بعد ضراء، تکلیفوں کے بعد، مست، جو وہ تکلیف جو اس نے چکھی تھی، جو اس نے تکلیف نے جسے چھوا ہوا تھا، اس نے لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو انسان کی حالت یہ ہے کہ پھر وہ رسمی طور پہ زیادہ سے زیادہ یہ نکل گیا اللہ تیرا شکر، دل میں نہیں ہوتا۔ اچھا ہوا بھی تو بس وہ ختم ہو گئی بات۔ اب وہ جیسے جیسے کامیابیاں بڑھتی جاتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ میرا ہنر ہے، میرا کارنامہ ہے، میری صلاحیتیں ہیں، ہاذا لی، یہ تو میں اس کا مستحق ہوں۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، اور میں نہیں سمجھتا کہ اب قیامت کبھی قائم ہوگی۔ تو یہ ضروری نہیں کہ قیامت اسی کو کہا جا رہا ہو یہاں، اور وہ بھی ہے جو قیامت کا ہے، ان میں سے جو کھل جائے ہوگی قیامت، تو وہاں بھی ہم ایشی کریں گے، آگے آ رہا ہے اس میں۔ تو ہم تو نہیں سمجھتے کہ ایسا کچھ ہوگا۔ وما اظن الساعۃ، تو یہ اس سٹیج پر بھی بہت سے لوگ پہنچ جاتے ہیں انکار پر۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ،
اور اگر میں لوٹایا بھی جاؤں گا تو وہاں بھی مجھے اچھا ہی ملے گا اللہ رب کی طرف. اگر سچ مچ بھی ایسا ہوا, سکسیس کامیابی میری یہاں پر ہے تو وہاں بھی میری کامیابی ہوئی ہے کیا کہ یہاں پہ کامیابی وہاں نہیں ملے گی. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا, تو پھر یہ جو کفر کرنے والے ہیں ہم ان کو متنبہ کر دیں گے, ان کو آگاہ کر دیں گے. اس دن معلوم ہو جائے گا انہیں کہ وہ عمل کیا کرتے رہے تھے. لَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, اور بہت سخت عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. پھر وہی دوبارہ بات اس کو دوسرے الفاظ پہ کہا اللہ نے کہ انسان کا حال یہ ہے کہ ہم جب کوئی نعمت اس کے اوپر کرتے ہیں عَرَضَ وَنَأَىٰ جَانِبِهِ, منہ پھیر لیتا ہے, بچ کر نکلتا ہے, پھر وہ یاد نہیں آتا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعاؤں میں لگ جاتا ہے. اس کے بعد حالات کہیں بہتر ہو گئے تو چند دن تو چلا وہ, پہلے تو پھر یہ کہ تہجد بھی شروع ہو جاتی ہے, کچھ اور ایکسٹرا نفل روزانہ اس منت کے اس کے یہ سب چل رہے ہوتے ہیں بڑی پابندی کے ساتھ میں. اور پھر جب وہ وقت گزر جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے سب کچھ, تو پھر وہ سارا کا سارا حصہ ختم, ٹوٹل ختم, بالکل بھول گئے. ایسا کہ جیسے ہم سے بچ کر نکل رہے ہیں. عَرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, کیا کیا کیفیات ہوتی ہے اس کو قرآن نے بہت سی آیات میں بہت سی جگہ پر کہا ہے. اس میں سے بھی سب نہیں لیے میں نے, کچھ میں رکھ رہا ہوں. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم. اگر اللہ برائی کا نتیجہ رزلٹ بڑی کھٹ سے دے دیا کرتا جلدی, تو ایسے جیسے وہ بھلائی کو کہتے ہیں نا ابھی مل جائے, ایسی برائی کا رزلٹ دینے لگ جاتا کہ رزلٹ ابھی دے دیں. تم نے جو کچھ غلط کیا, تو دونوں باتیں ہیں نا, ہم کچھ کر رہے ہیں بس رزلٹ ابھی آ جائے, تو پھر تم نے جو غلط کیا اس کا بھی رزلٹ اسی وقت فوراً آ جائے. اسے کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر انسان جیسے اپنے لیے بھلائی مانگتا ہے, اگر برائی کا بھی رزلٹ ہم فوراً دینے لگ جائیں جب وہ چاہتا ہے اس کے اندر جلدی دعا کرنے کے بعد اپنی کوششوں کے اندر اور اللہ سے امید کے اندر انتظار نہیں کرتا. وقت لگتا ہے نا, ایک بیج بو دیا پورے کھیت کے اندر, اگلے دن گئے ابھی تو کوئی بھی نہیں نکلا پودا. ارے میں نے تو یہ کل ملا کر یہ جو بورے بورے تھے یہ کم سے کم یہ 50-60 ہزار بیج تو ہوں گے, ایک بھی نہیں نکلا. ابھی اگلے دن کیسے نکل آئے گا؟ وہ اپنی سٹیجز پر آئے گا جب اپیئر ہوگا. ایسے ہی برائی کا رزلٹ بھی ان کچھ سٹیجز سے گزرنے کے بعد آتا ہے. اگر فوراً دیں تو سب تباہ ہو جائیں گے. تو قرآن نے یہ کہا کہ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, ان لوگوں کو تم چھوڑے رکھو, چھوڑ دو. لا یرجون لقاءنا, اب ترجمہ تو یہی ہے کہ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے. ہم سے ملنے کا مطلب ہمارے قانون سے ملنا, ہمارے قانون, یہ قانون کے اپنی گریجولی چیزیں ایفرٹ جو ہیں وہ رنگ لاتی ہیں یا اپنے, تو جو ہمارے قانون کے اوپر یہ ان کو پورا یقین نہیں ہے کہ ہمارا قانون یہ ایسے ہے, فی طغیانہم یعمہون, وہ بھٹکتے رہتے ہیں بس ایسے جیسے اندھیروں میں ٹپک ٹوئیاں مار رہے ہوں. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً, اور ہم جب انسان کو اپنے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں, دوسری جگہ ہے سورہ ہود, وہ سورہ یونس میں تھا. ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ, اور پھر اس کے بعد اگر اس سے چھین لیتے ہیں تو مایوس ہوتا ہے, ناشکرا ہو جاتا ہے. اب پہلے کیا کہا تھا؟ لمبی چوڑی دعاؤں میں لگ جاتا ہے. اب کیا کہا؟ مایوس ہو جاتا ہے, ناشکرا ہو جاتا ہے. الگ الگ کیفیات ہیں. کچھ دن دعائیں کی, اب اس کے بعد پھر مایوسی آ رہی ہے. وہ پارٹ اس میں سے درمیان میں تھا جو, اور دوسری جگہ کا کچھ دن تو وہ امیدیں لگائے بیٹھا ہے, خوب دعائیں مانگ رہا ہے, فضو دعائیں نری لمبی چوڑی دعائیں. پھر اس کے بعد انتظار کر کے ابھی کچھ نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد مایوس ہوتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے. اب یہ بہت سی آیات کے اندر ہے, میں اسے چھوڑ رہا ہوں جو جتنی میں نے جگہ جگہ سے لی, اور پھر اس میں بھی بہت سی رہ گئی. یہ سب قرآن میں اس بات کو مختلف انداز میں بہت سی آیات کے اندر کہا ہے. آخری 2 آیات آ رہی ہیں. قل ارائیتم, اس صورت کی, ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بھی من اضل ممن هو فی شقاق بعید. تم کہہ دو کہ اگر ایسا ہو گیا کہیں کہ اللہ کی طرف سے نکلا, ان سے کہہ دو انکار کرنے والوں سے, مان لو اللہ کا کلام نکلا یہ, تو پھر من اضل ممن هو فی شقاق بعید, جو انکار میں بہت دور کہیں نکل گیا تھا, واپسی کی گنجائش نہیں بچی, تو وہ تو بڑے نقصان میں گیا. اس سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہوگا؟ بہت بڑی بات ہے, ایک بہت بڑی دلیل دی ہے قرآن. اور میں نے ایک بہت پہلے, مجھے نام یاد نہیں ہے, مختلف لوگوں کے چھپتا رہتا ہے اسلام میں کیوں قبول کیا, تو وہ ایک نوجوان کی آپ بیتی میں نے پڑھی تھی. میں نے کہا میں بنیے گھر کے اندر پیدا ہوا, برابر میں ہمارے ایک خاص صاحب رہتے تھے,
ہمارے والد کے ان سے بہت اچھی دوستی تھی، اور زیادہ تر ہمارے گھر میں کبھی ان کا ہمارے پتا جی وہاں چلے جاتے تھے، اور زیادہ تر وہ ہمارے گھر پہ، اور خوب انہوں نے کہا گھنٹوں بہت زور زور کی آواز میں بحثیں ہوتی تھیں دونوں میں، بہت اچھے، بہت اچھی دوستی. وہ اپنے دھرم کو صحیح ثابت کرتے تھے، اپنے دھرم کو صحیح ثابت کرتے تھے، اتنے چلتی رہتی تھی ان میں بحثیں خوب. لیکن میرا کام تھا کہ میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے مجھے بلایا جاتا تھا کہ چائے پہنچاؤ، تو میں چائے پہنچاتا تو کھڑا ہو کے سنتا رہتا تھا. پھر آتا بولے بہت، میں نے گھنٹوں سنی ان کی باتیں بہت. پھر ہلکے ہلکے کر کے جو دلیلیں دونوں طرف سے آتی تھی، پھر دماغ نے یہ کام کرنا شروع کیا. انہوں نے مجھے سکھایا، ٹریننگ ہی اس بات کی تھی خوب ناپ تول لینا، یہ دیکھ لینا کہ ہر چیز کے اندر کوئی پروفٹ کا چانس ہوتا ہے، کچھ لاس کا، تھوڑا سا رسک لینا پڑتا ہے. اگر پروفٹ کا چانس بہت زیادہ ہے اور لاس کا کم ہے تو کر لینا، اور لاس کا چانس زیادہ ہے اور پروفٹ کا کم ہے تو بچ جانا، مت کرنا. تو مجھے تو بچپن سے ٹریننگ یہی ملی تھی کہ یہ دیکھو نقصان ہو رہا ہے، نفع ہو رہا ہے. بہت چھوٹی عمر سے یہ سکھایا گیا تھا. میں سنتا رہتا تھا. پھر اس سے یہ آخرت پہ بحث چلتی تھی. یہ آواگمن کی بات کرتے تھے کہ اسی دنیا میں بار بار جنم ہوگا، وہ کہتے تھے کہ نہیں ہوگا، آخرت ہے وہاں سے واپسی نہیں ہوگی، جنت یا جہنم. لیکن تھوڑے دن بعد میں نے کہا ایویلویٹ کرنا شروع کیا میں نے اپنے مائنڈ میں کہ باتیں دونوں طرف کی بڑی اسٹرانگ دلیلیں لا رہے ہیں. اب اس لیول پہ تو یہ نہیں تھے کہ جا سکیں کہ کیا ایگزیکٹ ہم دیکھیں کہ کس کی صحیح ہے. یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، ان کی بھی بات صحیح ہو سکتی ہے، لیکن ہوگا دونوں کے ساتھ ایک ہی. جو کچھ بھی پیش آئے گا وہ دونوں کے ساتھ ایک ہی پیش آئے گا، خان صاحب کے اور میرے پتا جی کے، چاہے جس کی بھی بات صحیح ہو. اگر پتا جی کی بات صحیح ہے کہ جنم یہاں ملتا ہے تو خان صاحب کو بھی جنم لینا پڑے گا، چاہے جتنا یہ اپنے یہاں پہ دلیلیں دے رہے ہوں. تو پھر اس کے بعد پھر جنم ملے گا، پھر جنم ملے گا. اگر ان کی خطاب کی بات غلط تھی، انہیں کچھ برا جیون ملے گا، کشٹ ہوگا، جیون گزر جائے گا، پھر اگلا جنم ملے گا، صحیح کر لیں گے اپنے آپ کو، چانس تو بہت ملیں گے. اگر بات خان صاحب کی صحیح ہے تو میرے پتا جی بھی جو ہے وہ سورگ جائیں گے یا نرک جائیں گے، واپسی نہیں ہوگی. اگر بات ان کی صحیح ہے تو یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے کہ واپسی نہیں ہوگی، چانس ہی نہیں ملا. میں کہا اس میں بہت بڑا رسک ہے. اگر میں مان لوں کہ آواگمن صحیح ہے اور نکلی بات غلط، تو میری تو واپسی نہیں ہوگی جہنم سے. اور اگر میں یہ مان لوں کہ یہ خان صاحب کی بات ٹھیک ہے اور وہ بات نکلی غلط، تو میرا بھی جنم ہوگا، بات کو ٹھیک کر لوں گا، اگلے جنم میں ٹھیک کر لوں گا، پھر ٹھیک کر لوں گا. اس میں رسک ہے، اس میں رسک جو ہے وہ بہت کم ہے، اس میں رسک بہت بڑا ہے. تو پھر وہ اس بات پہ ہی مان لیا ہے، ہلکے ہلکے کر کے دل گھر کرتا گیا. تو ایویلویشن یہ اس نے کیا، یہ بہت بڑی دلیل ہے. جو کم از کم ایک آدمی کے تو میں نے زندگی کے حالات پڑھے جو اپنی کم عمری کے اندر جو ہے وہ اس رزلٹ کے اوپر اس لیے پہنچا کہ وہ نفع نقصان. تو یہ ایک اپنے آپ میں ایک بڑی دلیل ہے کہ سب باتوں کو چھوڑ کر یہ دیکھ لو کہ ادھر رسک بہت ہے اسے ماننے میں. لیکن بات تو پھر بھی شک کی ہے نا، اس لیے مان لو کہ رسک بہت ہے. وہ تو ان کی بات تھی، بنیے کی بات تھی، اس کے سوچ کی بات تھی. بات تو یقینی علم کی ہونی چاہیے، خالی صرف شک کی نہیں. تو یہ تو خالی وارننگ تھی یہاں پر کہ دیکھو پھنس جاؤ گے پھر اگر یہی صحیح نکلا تو یہ اپنے آپ میں ایک دلیل ہے بہت بڑی. یہ دلیل لانی چاہیے آپ کو مختلف جگہوں پہ صحیح طریقے سے، صحیح انداز میں، بحث کے انداز میں نہیں. اور اس سے اگلی آخری آیت سنوریہم آیاتنا، یہ ہے کنکلوسیو. اس کے اندر پھر بھی شبہ تھا، رسک ادھر ہے، اس لیے مانو تو یہ فائدہ تمہارا اس میں ہے. لیکن اب یقین دیکھ لو، یقینی پروف یہ ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم اپنی آیات تمہیں ان کو کائنات میں اور خود ان کی ذات کے اندر دکھاتے چلے جائیں گے. ان دا ہورائزن، ان دا یونیورس، اور خود ان کی ذات میں ہماری آیات ہم اپنی دکھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ان آیات سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ کلام حق ہے الفاظ کی شکل میں. تو وہ اللہ کی آیات جو کائنات کے اندر ہے. جتنی ڈسکوریز ہوتی چلی جائیں، قرآن کی کوئی چیز آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی، آج تک نہیں ہوئی 1400 سال میں، 1500 سال میں. اور یہ قرآن کا بہت بڑا اعجاز ہے. اللہ کو تو سب معلوم تھا نا ہر دور کے لوگوں کے بارے میں. اگر قرآن میں صاف صاف لفظوں میں یہ لکھا ہوتا کہ ارتھ از راؤنڈ اینڈ اٹ از
روٹیٹنگ اینڈ ریوالونگ. یہ اپنے دھرے پہ بھی گھوم رہی ہے اور سورج کی چاروں طرف بھی چکر کاٹ رہی ہے اور گول ہے. اگر صاف لفظوں میں کہیں اس میں لکھا ہوتا تو آج تک کے سارے لوگ انکار کر چکے ہوتے کہ یہ تو مطلب کیا ہے، یہ دیومالا ہے. زمین کہاں سے گھوم رہی ہے؟ گھومے گی تو ہم گر نہیں پڑیں گے؟ گھومتی ہوئی چیز کے اوپر کھڑے ہوئے. تو یہ تو سب غلط ہے. اعلیٰ حضرت نے تو کتاب لکھ دی اس کے اوپر، فوز المبین در رد حرکت الزمین، کہ اس کی رد میں کہ زمین کے اندر موومنٹ ہے. کتاب اس کے اندر 103 ثبوت دیے انہوں نے. 103 ہے، 103 ثبوت میں نے پڑھی. بہت قابل آدمی تھے، آپ یقین مانیے. میں بہت حیران ہوا اس کتاب کو پڑھ کے. بات غلط ہے ان کی، لیکن ان کے علم سے بہت متاثر ہوا میں اس کتاب کو پڑھ کے. جتنی ہائر میتھمیٹکس کا اس کے اندر وہ استعمال کیا ہے، دماغ اڑ گیا. یہ آدمی اتنی واقفیت رکھتا تھا، اتنی جانکاریاں. بہرحال لاجک غلط تھی ان کی. انہوں نے قرآن سے یہی سمجھا کہ بھئی والشمس تجری لمستقر لہا، سورج چلا جا رہا ہے، چاند چلا جا رہا ہے. ان کا زمین کہیں بھی نہیں ہے چلی جا رہی ہے، زمین مرکز ہے اور یہ سورج چاند جو ہے یہ گھوم رہے ہیں. اب انہوں نے ثبوت، قرآنی ثبوت اور حدیث کے اور اس کے اور اس کے، اور پھر عقلی ثبوت کی انہوں نے ڈھیر لگا دیے. 103 ثبوت. ایک ثبوت آپ کو بتاؤں جو انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ زمین گھوم رہی ہے اتنی رفتار سے، آگے بھی جا رہی ہے، اپنے دھرے پہ بھی گھوم رہی ہے، آگے بھی جا رہی ہے. اب اگر کبوتر اڑتا ہے، کبوتر اڑ کے آ کے گھنٹوں وہاں رہتا ہے، تمہیں نظر آتا رہتا ہے، پھر آواز دیتے ہیں کبوتر والا جو ہلا ہوتا ہے آ کے تمہارے چھت پہ اتر جاتا ہے. اگر یہ تم کہہ رہے ہو زمین اتنی تیز چل رہی ہے، اتنی رفتار سے گھوم رہی ہے، تو وہ تو کبوتر تو پتہ نہیں کہاں کا رہ جاتا، ہم کہاں پہ پہنچ جاتی زمین. تو یہ جھوٹ ہے. یہ بالکل زمین جو ہے وہ اسٹیٹک ہے، رکی ہوئی ہے، گھوم نہیں رہی ہے. اب یہ دلیل سمجھ میں بھی آتی تھی سب کے کہ بڑی لاجیکل بات ہے بھائی. اب انہیں اس سے اور آگے کی کچھ باتیں نہیں معلوم تھی سائنٹیفک ڈسکوریز کی. مثلا ایک ٹرین ہے، ٹرین کی ایک بوگی ہے، وہ اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے ٹرین. سب سے آگے کی برتھ پہ کوئی لیٹا ہے، اس کے پاس سے کوئی پین نیچے گرا. وہ جا رہی ہے، ٹرین جا رہی ہے 90 کلومیٹر کی سپیڈ سے. اس کے پاس سے وہ جو پین گرا 1.5 سیکنڈ میں گرا نیچے آتے ہوئے. اتنی دیر میں بوگی کراس ہو جائے گی 1.5 سیکنڈ میں، اور سب سے آخر کے حصے میں گرے گا جا کر، لیکن وہیں گرتا ہے. وہ جو 1.5 سیکنڈ ہے، 1.5 سیکنڈ میں اگر 90 کلومیٹر کی اسپیڈ پہ جا رہی تو وہ بوگی کراس ہو جائے گی پوری، اور سب سے اینڈ میں گرنا چاہیے. گرتا اسی جگہ ہے، اینڈ میں نہیں گرتا. اس کا مطلب ٹرین رکی ہوئی ہے، چل نہیں رہی تھی. نہیں، ٹرین تو چل رہی تھی. اس سے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ ٹرین رکی تھی. اس کا ایٹماسفیئر بھی ساتھ چل رہا تھا. تو وہ جو اسپیس میں ہے، جب وہ جتنے قلم جتنی دور میں بیچ میں اسپیس میں، وہ ایٹماسفیئر بھی ساتھ چل رہا تھا اسی رفتار سے. ٹرین کے باہر کی چیزیں جو ہے وہ اس رفتار سے نہیں چل رہی تھی. اس لیے ذرا چلتی ہوئی ٹرین سے اتر کر دیکھیں تو منہ کے بل گر جائیں گے، اس لیے کہ وہ اسپیڈ جو تھی آپ کے اندر، ٹرین چل رہی تھی، آپ بھی چل رہے تھے اتنی تیز اسپیڈ سے. وہ اسپیڈ باہر کی جگہ پہ میں نہیں تھی اسپیڈ، اس لیے وہ آپ کو اسپیڈ جو ہے دھکا مار کے منہ کے بل گرا دے گی اگر اسی طرف اسی اسپیڈ سے تھوڑا سا نہیں دوڑے تو. تو اب انہوں نے یہ میں نے بتایا، ایک آپ کو ان کی دلیل بتائی. اب اگر قرآن صاف صاف لفظوں کے اندر یہ کہہ دیتا تو ساری دنیا جو ہے وہ انکار کر بیٹھتی، تب سے لے کے آج تک کی، کہ یہ سب ٹھیک ہے دھرم کی باتیں کر رہے ہیں لیکن دیومالائیں ہیں، سب دنت کتھائیں. نہیں کہا ایک بھی آیت کے اندر صاف صاف لفظوں میں. ایسے کہا کہ اعلیٰ حضرت سمجھ بیٹھے، جو واقعی قابل آدمی تھے وہ سمجھ بیٹھے کہ نہیں زمین رکی ہوئی ہے. تو جب تک سائنس نے ثابت نہیں کیا تھا اس وقت تک کی سائنس کا بھی قرآن ساتھ دے رہا تھا. قرآن کے الفاظ یہ ہے قرآن کا معجزہ. اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ گول ہے، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس میں حرکت ہے، تو ایک نہیں 10 آیات آ گئی سامنے کہ یہ ہے گولائی، یہ ہے، یہ کہا ہے. ان الفاظ میں کہا ہے کہ وہ کلیئر ایسے الفاظ میں نہیں کہا تھا. یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ ہر دور کی سائنس نے ساتھ دیا، جبکہ وہ بالکل بات بدل گئی، الٹی ہو گئی. اس وقت کی سائنس کا ساتھ دے رہی تھی، غلط ثابت نہیں ہو سکا. اگر لکھا ہوتا صاف صاف گھوم رہی ہے تو اس وقت کی سائنس کے حساب سے غلط ثابت کر دیا جاتا. اس وقت کا بھی سائنس کا بھی ساتھ دیا، اور جب بدل گئی بات اس وقت کی سائنس کے ساتھ چلا. تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے.
کہ بالکل ایک دوسرے کے متضاد اینٹی اپوزٹ دو باتیں ہیں جو سائنٹسٹ پہلے کے کہتے تھے اور اب کے. پہلے کی جس وقت تک کی سائنس کے حساب سے قرآن کی کوئی آیت غلط نہیں تھی, آج کی سائنس کے حساب سے قرآن کی ایک بھی آیت غلط نہیں. ایسے ہی فیوچر میں جو کچھ بھی ڈسکور ہوتا چلا جائے گا وہ ہمیں کلیئر ہوتا چلا جائے گا, اس سے یہ قرآن حق ثابت ہوتا چلا جائے گا کائنات کی آیات سے. تو قرآن تو بہت ریولوشنری کلام ہوا. یہ ہے ثبوت قرآن کے حق ہونے کا. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. اصل بات تو یہ تھی اپنے رب کی بات مان لیتے. کیا تمہارے رب کی گواہی تمہارے لیے کافی نہیں ہوئی تھی کہ وہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے؟ وہ کافی نہیں تھا کہ وہ خود ہر چیز پر گواہ ہے اس لیے وہ کہہ رہا ہے؟ وہ نہیں کافی تھی. ثبوت دیکھ لو اتنے, اور یہ ثبوت قیامت تک کھلتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ یہ فائنل ہو کر رہے گا کہ یہی کلام حق ہے. آج بڑھ گئے ہم درس میں تھوڑا سا آگے, لیکن یہ آخری آیت تک آنا ضروری تھا. اس کی تشریح بھی تھوڑی سی زیادہ تھی, اور اتنی سی بات اور اس کے اندر میں اور جوڑ دوں, بتاتا چلا آیا ہوں میں. ہر صورت کے اینڈ اور شروع کرتے وقت اس کو میں ثابت کرتا ہوں یا دکھاتا ہوں. قرآن اتنا ترتیب وار کلام ہے, جس ٹاپک سے شروع ہوا تھا اس ٹاپک پر ختم کرتا ہے. ہاں تھوڑے سے ڈیفرنٹ الفاظ میں, لیکن ایسا ہے جیسے وہی موضوع چل رہا ہو. بیچ میں بہت کچھ ہوتا ہے اور اس میں بھی بڑی ترتیب ہوتی ہے, کہیں بھی ترتیب ہی نہیں ہے, اور وہ پھر آگے اینڈ اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا. پھر اگلی صورت اس جگہ میں ایک ربط ہوتا ہے جہاں پہ ختم ہوا تھا, نیکسٹ ان کے اندر ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے. میں ہر صورت کے شروع میں بتاتا چلا آیا ہوں, ہر صورت کے اینڈ پر یہ آخری آیت. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. تو آخری آیت سورہ حامیم السجدہ کی, الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. الا کا مطلب ہوتا ہے جیسے یہاں جان لو, الرٹ کا ایک وہ ہوتا ہے, چاہے جو ترجمہ کرنے سنو, ہوشیار, یعنی لٹرل میننگ نہیں ہے جیسے جان لو اس کی. تو سن لو کہ انہم فی مریۃ من لقاء ربہم, کہ وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں. الا انہم بکل شیء محیط, اور خبردار سن لو کہ وہی ہر چیز کو وہ گھیرے ہوئے ہے اپنے علم سے. اس کا علم ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے, سراؤنڈ کیے ہوئے, انکمپاس کیے ہوئے. اس سے پچھلی آپ اگر آیت دیکھ لیں تو اس کے بعد پھر اس کے معنی بہت آسان ہو جاتے ہیں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. ہم جلدی ہی عنقریب تمہیں اپنی آیات دکھائیں گے یونیورس کے اندر, تمہاری اپنی ذات کے اندر, یہاں تک کہ ان کے اوپر یہ ثابت ہو کر رہے گا, یہ ان پر یہ واضح ہو جائے گا کہ اس کلام کی آیتیں حق ہیں. یعنی ان سے یہ آیات ثابت ہوں گی, کائنات کی آیات سے ہوتی چلی جائیں گی قیامت تک. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. اب یہ تو ثبوت آتے چلے جائیں گے, کیا اتنے ثبوتوں کے بغیر وہ جو آتے چلے جائیں گے قیامت تک, تمہارے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ تمہارے رب کی گواہی تھی کہ تمہارا رب ہر شے پر گواہ ہے؟ پھر یہ آیت ہے لاسٹ سورہ نمبر 41 کی, الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم. تو خبردار سن لو کہ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں وہ بہت شک میں ہیں. تو پچھلی آیت سے اس کو آپ لنک کریے تو مطلب ویسے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ اس کی آیات ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں کائنات کی آیات سے, لیکن شک نہیں جا رہے ہیں اپنے رب, ثبوتوں کے بعد شک نہیں جا رہے ہیں. الا انہ بکل شیء محیط. تو پھر یہ بھی سن لو کہ اللہ جو ہے وہ سراؤنڈ کیے ہوئے ہے, احاطہ کیے ہوئے ہیں اس کا اپنے علم سے ہر شے کا, ہر چیز کا. تو یہ پھر اس کے بعد وارننگ ہے. اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک ہے کا مطلب اصل میں تو لوگ اسی کو ملاقات سمجھتے ہیں کہ جائیں گے تو ملیں گے. اب اس میں یہ مسلک بھی ہے بعض لوگوں کا, بعض صحابہ سے چلا آ رہا ہے کہ نہیں, اس حالت میں بھی جب یہ جسمانی جسم نہیں ہوگا مادی تب بھی دیکھ نہیں سکیں گے. اس بحث میں تو میں نہیں پڑھ رہا. ملاقات, اپنے رب سے ملاقات اصلاً یہاں اسی دنیا کے اندر اس کے قانون سے ملاقات, کہ اس کے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا, اس بارے میں شک ہے انہیں.
اس کے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کے نتائج ظاہر ہوں گے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، وہ نتائج جو ہیں وہ ایکومولیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی بہت جلدی ہی سامنے آ جاتے ہیں اور ورنہ ایکومولیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اعمال کے نتائج میں ان کو شک ہے نہیں، آخرت کا پورا یقین نہیں ہے۔ تمہارے رب کے قانون کے مطابق جو طے ہے تو اس کے رزلٹ سامنے آنے ہیں، انہیں اس پر شک ہے۔ تو پھر جو کچھ قرآن کے بارے میں آیات تو آتی چلی جا رہی ہیں، آتی چلی جائیں گی، لیکن یہ شک جو ہے وہ انہیں شک کیا ہوتا ہے؟ شک کا مطلب انکار نہیں ہے کہ نہیں یہ تو سب غلط ہے۔ شک یہ ہوتا ہے کہ اچھا کیا ہے ابھی کچھ، یعنی کچھ چانس رہ جاتا ہے باقی، کیا ہو سکتا ہے نہ ہو۔ تو یہ سن لو کہ یہ ایٹیچیوڈ جو ہے پھر ریب کا، شک کا، میریا کا، یہ وہ لوگ سن لیں کہ اللہ ہر شے کو سراؤنڈ کیے ہوئے ہے، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے اللہ کا قانون، اس سے بچ کر نکل کر نہیں جا سکیں گے۔ بس یہاں یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ تو پھر اس میں صرف اتنا سا حصہ رہ گیا صورت کے ختم ہونے میں کہ میں بتاتا چلا آیا ہوں، ہر صورت ختم ہوتی ہے اس مضمون پر جو جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ یہ قرآن کی بہت عجیب ترتیب ہے، الفاظ الگ ہوتے ہیں، درمیان میں موضوع وشے آتا چلا جاتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے الگ الگ انداز میں، اور پھر اس کے بعد جو وہ ٹرمینیٹ ہوتا ہے، کلمینیٹ ہوتا ہے، رکتا ہے جا کر، وہ تقریباً اسی جگہ رکتا ہے جا کے جہاں سے شروع ہوا تھا سورت، اسٹارٹ جہاں سے ہوئی تھی۔ اسے بھی دیکھ لیجئے، میں ہر سورت جب ختم ہوتی ہے تو میں دکھاتا چلا گیا ہوں۔ اس سورت کی پہلی اور دوسری آیت، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم یہ رحمان اور رحیم کا نازل کرتا ہوا، اس کی وحی ہے، اس کا نازل کیا ہوا کلام ہے۔ یہ قرآن کے بارے میں چل رہی بات یہاں سے شروع ہوئی، اور یہ کہ یہ من جانب اللہ ہے، یہ جو کچھ آ رہا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اگلی آیت، تیسری آیت اس کی، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ ایک ایسی کتاب کہ جس کی آیات جو ہیں وہ ایسے ایک دوسرے سے الگ کر دی گئی ہیں، بالکل جدا جدا کر دی گئی ہیں سمجھ میں آنے کے لیے عربی زبان کے اندر، تاکہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقلوں کا استعمال کریں۔ اگلی آیت، یہ شروع کا حصہ دکھا رہا ہوں پورا، یہاں تک لایا ہے، بشیروں و نذیرہ۔ اس کے اندر بشارتیں بھی ہیں، اس کے اندر گڈ نیوز بھی ہے، اور اس کے اندر وارننگ بھی ہے، دونوں طرح کی چیزیں ہیں۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ لیکن اس کے بعد بھی اکثر لوگ بچ کر نکلتے ہیں اور وہ سننے والے لوگ نہیں ہیں، سنا ہی نہیں انہوں نے ٹھیک سے۔ یہ تھا شروع کا حصہ۔ اب یہ آخر کا حصہ، آخری دو آیات۔ ہم ان آیات کو نہیں مان رہے، دیکھیے ترتیب، دیکھیے شروع میں جو تھا، اللہ کی آیات ہیں، کسی انسان کی نہیں ہے، اس کی نازل کی ہوئی ہے، اس کے باوجود لوگ مان نہیں رہے، بچ کر نکل رہے ہیں۔ یہ آیات اللہ کی، ان کے اندر بشارت بھی ہے قبول کرنے والوں کے لیے، اس کے اندر وارننگ بھی ہے جو اس کے خلاف عمل کرے۔ یہ تھا شروع میں۔ اینڈ ہوا اس بات پہ کہ ہم اپنی آیات دکھاتے چلے جائیں گے انہیں، کائنات میں بھی، ان کے اپنے اندر بھی۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے وہاں سے لنک ہوا اگر ہم بیچ کا سب چھوڑ بھی دیں اور یہاں تک کہ ثابت ہوگا کہ یہ آیات حق ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ کیا اتنا کافی نہیں تھا کہ تمہارا رب گواہی دے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ اس کی گواہی تھی، اس نے کہا تھا کہ اس کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ کیا تمہارے لیے یہ شہادت کافی نہیں تھی؟ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، اور وہ ہر شے کا گواہ ہے وہ۔ تو سن لو کہ آخری آیت، انہم فی مریۃ من، اصل میں وہ اپنے رب، ان کا قانون، ان لوگوں کو جن کو وارننگ دی جا رہی ہے وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ان کا قانون ان کو ادھر لے جائے گا، وہ اس کی طرف سے شک میں ہے۔ وہ قانون مکافات عمل، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ کی طرف سے شک میں ہیں۔ تو اصل میں تو پھر وہ یہ جان لے کہ اللہ تو ہر شے کو سراؤنڈ کیے ہوئے، اس سے بچ کر نہیں جا سکے۔ تو جو شروع کا حصہ تھا یہ اس سے لنک ہو کر
بالکل جیسے ایک مضمون وغیرہ بسار آپ نکال دیں درمیان سے. تو یہ یہاں پر یہ ختم ہوئی صورت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.